ایک بڑے گاؤں میں چھوٹے سے گھر میں ایک بچی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ جب زینب 4 سال کی تھی تو اس کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے اور وہ دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی، کیونکہ زینب کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا۔ زینب کے ایک چچا ہی تھے جنہوں نے اس کی پرورش کا فیصلہ کیا، لیکن زینب کی چچی بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہے۔ زینب کے چچا کے 4 بچے تھے جن کو وہ بڑی مشکل سے پال رہا تھا۔ وہ زینب کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ زینب کی چچی سے بھی ڈرتا تھا، کیونکہ زینب کی چچی بالکل نہیں چاہتی تھی کہ زینب ان کے پاس رہے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے کھانا مانگ کر اور لوگوں سے کپڑے مانگ کر پہنا کرتی تھی۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ گاؤں کے لوگوں سے مانگ لیتی تھی، کیونکہ اس بوڑھی عورت کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ اسے فقیر کہتے تھے، کیونکہ اس نے ساری زندگی اسی طرح مانگ کر گزاری تھی۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھی۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا اور اس کا گھر چھوٹا سا مٹی کا بنا ہوا تھا۔ جو لوگ بھی اس کی مدد کرنا چاہتے وہ گھر جا کر اسے چیزیں دے جایا کرتے تھے اور اس کے بدلے وہ لوگوں کو دعائیں دیتی، جس سے لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ جب اس بوڑھی عورت کو پتہ چلا کہ پورے گاؤں میں زینب کو کوئی بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس چھوٹی بچی کو میں اپنے پاس رکھ لوں۔ اس طرح وہ زینب کے چچا کے پاس چلی گئی اور زینب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ اس بوڑھی عورت نے دل میں کہا کہ جب میرا اللہ مجھے پوری زندگی کے لیے سہارا دے سکتا ہے اور میں نے اکیلے زندگی گزار لی ہے تو اس بچی کو بھی میں سہارا دے لوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا سبب کر دے گا۔ جب وہ بوڑھی عورت زینب کو اپنے گھر لے کر آئی تو زینب بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ زینب بوڑھی عورت کے ساتھ گھل مل گئی۔ زینب 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی تو وہ بوڑھی عورت بھی اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتی۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور وہ ایک دوسرے کا سہارا بن گئیں۔ ایک دن زینب بوڑھی اماں سے کہنے لگی کہ مجھے مدرسے جانے کا شوق ہے، میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، تو بوڑھی عورت نے اسے مدرسے بھیجنا شروع کر دیا۔ زینب نے کچھ ہی عرصہ میں قرآن پاک ختم کر لیا اور کچھ سورتیں زبانی یاد کر لیں۔ اس طرح زینب مدرسے جانے لگی اور اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی جو اسے قرآن پڑھنے میں اس کی مدد کرتی اور اس کی غلطیاں درست کرتی تھی۔ وہ زینب کی اچھی دوست بھی بن گئی اور اس کے گھر بھی آیا کرتی تھی اور وہ دونوں مل کر مٹی سے کھیلتی اور بہت خوش ہوتی تھیں۔ اس طرح زینب اور اس کی دوستی بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ دونوں نے عالمہ کا کورس مکمل کر لیا اور ان کے پاس دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل بھی تھا، اور وقت گزرتا گیا اور زینب جوان بھی ہو گئی۔ زینب جب جوان ہوئی تو وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے، لیکن زینب ایک پردہ دار لڑکی تھی، اس نے کبھی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو بس گھر میں ہی رہتی اور جب قرآن پڑھنا ہوتا تو مدرسے جایا کرتی۔ اب وہ بوڑھی عورت بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور اب وہ مانگ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب وہ بالکل باہر مانگنے نہیں جایا کرتی تھی، بلکہ لوگ گھر پر ان کی مدد کر دیتے تھے۔ اسی گاؤں کا سربراہ ایک بہت بڑا سردار تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس سردار کو پتہ چلا کہ بڑھیا کے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے تو وہ بڑھیا سے زینب کا ہاتھ مانگنے کے لیے پہنچ گیا۔ بڑھیا نے سردار سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے بیٹے کے لائق نہیں، تو سردار بھی ایک بہت اچھا انسان تھا، اس نے بڑھیا سے کوئی ضد نہیں کی اور وہ واپس چلا گیا۔ اس گاؤں میں بہت سے لوگ غریب تھے اور وہ مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے تھے، اس لیے سب بچے زینب کے پاس پڑھنے آنا شروع ہو گئے۔ زینب نے ان کو دینی تعلیم دینا شروع کر دی اور انہیں قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ زینب جب بچوں کو پڑھاتی تو وہاں پر ایک لڑکا بھی کھڑا ہوتا جو زینب کو دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ زینب پردے میں ہوتی لیکن پھر بھی وہ اس کو دیکھتا رہتا۔ اسی طرح اس لڑکے کو زینب سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی زینب کے نقش قدم پر چلنے لگا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا شروع کر دی۔ وہ نماز پڑھنے لگا اور اپنی دعاؤں میں زینب کو مانگنے لگا۔ لڑکے کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ ایک بازو سے معذور تھا۔ وہ زینب کے گھر رشتہ تو بھیجنا چاہتا تھا لیکن وہ ڈرتا تھا کہ اس کی معذوری کو دیکھ کر زینب رشتے سے انکار کر دے گی۔ محرم کا مہینہ تھا۔ زینب نے اپنی بوڑھی اماں سے کہا کہ میں محرم کے پہلے 10 روزے رکھنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو میں صبح اٹھ جاؤں گی، لیکن اگر میں نہ اٹھ سکی تو آپ مجھے اٹھا دینا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جو یقین کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو ہی وہ لڑکا جو زینب کو چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، اس کو خبر ہوئی کہ زینب اس دنیا میں نہیں رہی۔
اس لڑکے کے ہوش خفا ہو گئے اور اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ کل ہی تو زینب بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی، آج یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو، اس لیے وہ سیدھا زینب کے گھر چلا گیا، اور جو ہی وہ زینب کے گھر کے قریب پہنچا تو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اسے یقین ہو گیا کہ زینب اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بھی زینب کے گھر کے پاس بیٹھ کر رونے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ دوسرے دن زینب کا جنازہ تھا، وہ لڑکا بھی زینب کے جنازے میں شریک ہوا اور وہاں کے لوگ زینب کے جنازے میں شریک ہوئے۔ بوڑھی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، اس کو یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ زینب یوں اچانک اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے۔ اس نے تو 4 سال کی عمر میں زینب کو اپنی گود میں لیا اور اسے پالا تھا۔ گاؤں کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ زینب بہت ہی نیک لڑکی تھی، اور اس کی بوڑھی ماں بھی سب کو بتا رہی تھی کہ زینب بہت نیک تھی، اسی لیے وہ محرم کے پہلے دنوں میں ہی وفات پا گئی۔ وہ لڑکا بھی زینب کی وفات کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھا، اور وہ ہر وقت روتا رہتا اور کہتا کہ کاش میں اپنے دل کی بات زینب کو کہہ دیتا اور زینب اس دنیا سے نہ جاتی۔ وہ اپنی قسمت پر روتا رہتا اور کہتا زندگی میں مجھے ایک ہی لڑکی پسند آئی تھی اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ وہ لڑکا روز زینب کی قبر پر جاتا، فاتحہ پڑھتا اور اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہتا۔ ایک دن حسب معمول وہ زینب کی قبر پر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ زینب کی قبر پر کتے بیٹھے تھے۔ اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری کیونکہ یہ قبر کی بے حرمتی تھی۔ اس نے کتے کو پتھر مار کر بھگایا اور زینب کی قبر صاف کرنے لگا۔ اس طرح وہ روز زینب کی قبر صاف کرتا، کبھی پتے گرے ہوتے تو وہ ان کو صاف کر دیتا۔ جب وہ لڑکا روزانہ زینب کی قبر پر جانے لگا تو لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ روز زینب کی قبر پر کیوں آتا ہے، لیکن وہ لڑکا بالکل بھی نہ گھبراتا کیونکہ اسے زینب سے محبت تھی۔ گاؤں کے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ لڑکا زینب کی قبر پر ہر وقت کیوں بیٹھا رہتا ہے، اور وہ لڑکا ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہتا۔ اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ وہ زینب سے محبت کرتا تھا اور اس نے زینب سے سچی محبت کی تھی۔ زینب بہت نیک لڑکی تھی، لیکن وہ لڑکا پھر بھی اصالِ ثواب کے لیے اس کی قبر پر جایا کرتا تھا، اس کی بخشش کی دعائیں کرتا تھا۔ لیکن وہ لڑکا یہ بھی دیکھ کر حیران رہتا کہ وہ جب بھی زینب کی قبر پر فاتحہ کے لیے آتا تو قبر پر کتے بیٹھے ہوتے اور وہ قبر پر گندگی پھیلا رہے ہوتے۔ وہ لڑکا ان کتوں کو بھگاتا اور زینب کی قبر صاف کرتا رہتا، لیکن آہستہ آہستہ زینب کی قبر سے گندی بو پھیلنے لگی، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ زینب جس گاؤں میں رہتی تھی وہ گاؤں بہت ہی چھوٹا تھا، اور اس طرح یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ زینب کی قبر سے بو آتی ہے اور اس کی قبر پر کتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ کیا زینب کی قبر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ضرور زینب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے سزا مل رہی ہے۔ قبرستان میں دوسری قبریں میں تو ہے، ان کے ساتھ تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ ایک دن ایک لڑکا گاؤں کے سردار کے پاس آیا اور اس نے سردار سے کہا کہ مجھے لگتا ہے زینب اچھی چال چلن کی نہیں تھی، وہ ویسے تو نیک بنی پھرتی تھی لیکن اس نے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے قبر میں مل رہی ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا تو گاؤں والے کہنے لگے کہ کیا پتہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہو، کہیں اس کے گناہ کی سزا سارے گاؤں کو مصیبت میں نہ پیدا کر دے، اس لیے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس بات کا جواب تو بڑھیا ہی دے سکتی ہے جو ان بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ بچوں کو کہنا تھا کہ ہم نے اپنی باجی میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب اس معاملے میں اس لڑکے کو بھی بلایا گیا جو دن رات اس قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں نے ہی اس کے ساتھ کوئی چکر چلا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کو جمع کر کے سردار نے پنچایت لگائی۔ اب اس لڑکے کو سب کے سامنے کھڑا کیا گیا، اس سے سوال پوچھنے لگے تو یہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں یہ سچ ہے، میں اس قبر پر بیٹھ کر روتا رہتا تھا کیونکہ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر میں نے کبھی اسے یہ بات نہیں بتائی تھی اور اس نے کبھی مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ چیخنا شروع ہو گئے کہ یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے تمہارے ساتھ ہی کوئی گناہ کیا ہوگا۔ وہ لڑکا چیخ کر کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکی تھی، اس پر تہمت مت لگائے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ مجھے صرف اچھی لگتی تھی، میں جانتا تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں نے اس کے گھر کبھی رشتہ نہیں بھیجا۔ وہاں بیٹھے کچھ لوگوں نے میرے حق میں گواہی دی اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ زینب کے اور بھی چاہنے والے ہوں گے۔ اب بار بار گاؤں میں پنچایت بیٹھی جا رہی تھی۔ آج اس پنچایت میں بہت ہی خوبصورت لڑکا آیا جو پہلے پنچایت میں نہیں دیکھا گیا تھا۔
جب میں نے ایک لڑکے سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے تو اس نے کہا یہ لڑکا چودھری صاحب کا بیٹا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ چودھری صاحب کا بیٹا تو بہت خوبصورت ہے۔ اگر زینب زندہ ہوتی تو زینب اسی کے قابل تھی، کیونکہ زینب اتنی خوبصورت تھی کہ وہ عام لڑکے کے ساتھ کھڑی ہوتی تو بالکل اچھی نہ لگتی، مگر یہ چودھری کا لڑکا دیکھنے میں غصے والا لگ رہا تھا۔ سردار صاحب چودھری صاحب کے بیٹے سے بار بار مشورہ مانگ رہے تھے۔ خیر کچھ دن پنچایت والا معاملہ بند رہا، مگر کتے زینب کی قبر کے ساتھ اب اور بھی برے کام کرنے لگے۔ اب اس قبر کے پاس بہت گندی بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اس قبر کے پاس نہیں جاتا تھا، مگر اس لڑکے سے یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ اس نے زینب کی قبر پکی کروا دی، ہر روز اس پر پھول ڈالتا، مگر پھر بھی کتوں کی روٹین نہیں بدلی تھی۔ ایک دن صبح جب اس کی قبر پر پھول ڈالنے کے لیے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جو اس نے قبر کو پکا کروایا ہوا تھا وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی نے توڑی ہو، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا، اور پھر لوگوں کا کہنا شروع ہو گیا کہ قبر پھٹنے والی ہے۔ اب سب کو یقین آ گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے۔ اب ان سوالوں کا جواب وہ بڑھیا ہی دے سکتی تھی جس نے زینب کی پرورش کی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ ہم سب اس اماں کے پاس گئے تو وہ رونے لگی۔ وہ خود لوگوں کے رحم و کرم پر رہتی تھی، اگر کوئی کھانا دیتا تو کھا لیتی۔ زینب کی اماں نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی، کہنے لگی کہ اگر وہ نیک نہ ہوتی تو محرم میں موت کیوں ہوتی۔ سب لوگ کہنے لگے اماں وہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی محرم میں موتیں ہوتی ہیں، آپ ایسا کریں ہمیں اپنی بیٹی کا کمرہ دکھا دیں۔ وہ بڑھیا روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تو اس دن سے آج تک اس کمرے کو ہاتھ نہیں لگایا، وہاں پر اس کی یادیں ہیں، میں نے وہ کمرہ بند کر دیا ہے۔ سردار اور محلے کے سبھی لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کمرہ کھول کر دیکھنا ہوگا۔ اس بڑھیا کے منع کرنے کے باوجود بھی سختی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو کمرے کی چیزیں کچھ اس طرح رکھی ہوئی تھیں۔ ایک پرانا سا پلنگ تھا، ایک چارپائی تھی، ایک صندوق تھا اور صندوق کے اندر کپڑے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہو سکتا تھا، وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ پلنگ کے اوپر 2-4 چادریں بچھی ہوئی تھیں جن کے اوپر سلوٹیں تھیں، ایک کانچ کی چوڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب پلنگ کے نیچے دیکھا گیا تو اس کے نیچے ایک قیمتی چیز ملی جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ لڑکی تو بہت غریب تھی، اتنی قیمتی چیز اس کے پاس کہاں سے آئی؟ ایک آدمی نے وہ چیز پکڑ کر سردار صاحب کے سامنے لا کر دکھایا تو وہ ایک مردانہ سونے کی چین تھی۔ اس کو دیکھ کر سب سے پہلے یہ سوال کیا گیا کہ آخر زینب کی موت کیسے ہوئی؟ اس بڑھیا نے کہا کہ زینب اپنے کمرے میں چپ کر کے سوئی ہوئی تھی، میں بھی اس کمرے میں سوتی، مگر اس دن مجھے باہر نیند آ گئی تھی، میں وہیں باہر سو گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ سورج نکلنے والا ہے تو اس کمرے میں گئی تو زینب مری پڑی تھی۔ میں چیختے ہوئے ہمسائی کے پاس گئی۔ جب اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کا دل بند ہو گیا ہے، مگر یہ کیسے ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں، زینب اچانک اس دنیا سے چلی گئی۔ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا ہے، اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ آخر یہ مردانہ چین کس کی ہے۔ اگلے دن پنچایت لگائی گئی، سب کو سردار کے فیصلے کا انتظار تھا۔ چودھری صاحب بھی آئے، چودھری صاحب کا بیٹا نہیں آیا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ کہنے لگے کہ اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں، اور نہ ہی کوئی بھائی تھا، یہ غریب بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، پھر اس کے پاس سونے کی چین کیسے آئی، وہ بھی مردانہ؟ پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا پتہ کسی نے گفٹ کی ہو، ایسی چیزیں تو صرف امیر لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہیں۔ ایک لڑکا ان میں سے کافی سمجھدار تھا جو کہنے لگا مجھے معاملہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کل تک کا وقت دیں، میں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا۔ پھر اگلے روز شام کو پنچایت بٹھائی گئی۔ سردار صاحب بھی آئے، چودھری صاحب اور ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ جب اس آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے چین کس کی ہے، تو وہاں بیٹھے سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہنے لگا کہ جس لڑکی پر سب لوگ الزام لگا رہے ہیں، اسے بدنام کر رہے ہیں، وہ لڑکی بالکل بے قصور ہے۔ جس نے زینب کو اس دنیا سے رخصت کیا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا، زینب کسی کو بتا نہ سکے اس لیے اس کی جان لے لی گئی اور اسے ختم کر دیا گیا، وہ شخص اس پنچایت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چین کسی اور کی نہیں بلکہ چودھری صاحب کے بیٹے مرتضیٰ کی ہے، کیونکہ اتنی مہنگی چین اس گاؤں میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی، یہ بیرون ملک سے لی گئی ہے۔ چودھری صاحب انصاف پسند انسان تھے، شاید اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتے، مگر بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔
چودھری صاحب نے اپنے بیٹے مرتضیٰ سے پوچھا تو وہ مان بھی گیا اور غصے سے کہنے لگا کہ ہاں، میری نظر زینب پر تھی، میں نے اس کے گھر رشتہ بھی بھیجا مگر اس نے میری بات نہیں مانی، کہنے لگی تم امیر ہو اور تمہاری کوئی عزت نہیں، مگر میں غریب ہوں مگر میری پورے گاؤں میں عزت ہے، ایک عزت دار لڑکی ہوں، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی رشتہ نہیں رکھ سکتی، اگر تم میرے گھر نکاح کا پیغام بھی بھیجو گے تب بھی میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا اس لڑکی نے میری بے عزتی کی تھی، اس لیے میں نے یہ سب اس کے ساتھ کیا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اسے بدنام کرنے لگا، میں نے ہی اپنے پالتو کتوں کو اس کی قبر پر بھیجنا شروع کر دیا، میں آدھی رات کو زینب کے گھر میں گھسا، اس کی بوڑھی اماں جس کو کانوں سے کم سنائی دیتا تھا وہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے اس بڑھیا کو پتہ نہ چل سکا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے اس لڑکی کی عزت کو خراب کرنا چاہا، اسی وقت یہ لڑکی سجدے میں چلی گئی اور میری یہ چین میرے گلے کا پھندا بن گئی، میں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے گلے سے نکال کر پھینکا، میں نے زینب کا گلا دبا کر اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے بدنام کر دیتی۔ جو لڑکا زینب سے محبت کرتا تھا جب اس نے یہ سب سنا تو اس نے سب کے سامنے اس کو جتنا ہو سکتا تھا اتنا مارا۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ اس کا انصاف میں کروں گا۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو گاؤں والوں کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگے کہ آپ بتائیں اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو پھانسی ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چودھری صاحب کے منہ کی وجہ سے اس کو معاف کرنا چاہیے، مگر چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو سزا کے طور پر اسے گاؤں کی ایک غریب لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا اور کہا کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ تھوڑی سی بھی ناانصافی ہوئی تو اس کا ذمہ دار میرا بیٹا ہوگا۔ اس کو مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا گیا اور روز مزدوروں کے ساتھ کام کرتا اور اس بڑھیا کی ساری سہولتیں اس کو میسر کر دی گئیں۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو صحیح کرنے کا طریقہ مجھے یہی نظر آیا۔ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی زینب کی دوست تھی، وہ بھی نیک اور پرہیزگار تھی۔ یہ لڑکی زینب کی وہی دوست تھی جس کے ذریعے زینب نے اپنی دینی تعلیم مکمل کی تھی۔ چودھری صاحب کے بیٹے کو اپنے گناہ کا احساس ہو چکا تھا، اب وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا اور اس نے جامعہ بنوایا جس کا نام اس نے بنت زینب رکھا، اور اس جامعہ میں اس کی بیوی بچوں کو تعلیم دینے لگی۔ اب سارا گاؤں اس سے خوش تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی اپنے گناہ کو چھپا لے، مگر جب تک اللہ نہ چاہے اس کے گناہ سے پردہ نہیں ہٹ سکتا، مگر جب اللہ کے نیک بندے پر کوئی زیادتی کرتا ہے، اس پر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ پاک خود جواب دیتے ہیں۔ اس نے اللہ کی نیک بندی کو گناہ کی دعوت دی تھی مگر اس نے انکار کر دیا، پھر اللہ پاک اس کا محافظ رہا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ